السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت۔ حضرت محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے کل کی نشست میں ایک واقعہ جو میں نے بتایا تھا، 3 شخص کا جو کہ ایک کوڑ پن کا شکار تھا، ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا۔ تو جس شخص کے متعلق میں نے پہلے بتایا تھا، جو کوڑ پن کا، وہ میں نے اس میں جو ہے وہ پھل بیری کا نام استعمال کیا تھا، جو کہ بعد میں کچھ دوستوں نے بتایا کہ کوڑ پن سے مراد ادھر وہ ایسے زخم، جلد کا ایسا ہو جانا جس کی وجہ سے انسان خود بھی تکلیف میں رہتا ہے اور اس کے پاس سے گزرنے والا بھی تکلیف میں رہتا ہے، کیونکہ پھل بیری تو ایک جلد کا الگ طریقے سے رنگ میں تبدیل ہونا ہے، وہ ایک الگ بیماری ہے وہ بھی بیماری، لیکن وہ ایک الگ طریقے کی ہے۔ تو کوڑ پن جو ہے وہ جزام، اور جو جس کو کوڑ پن، اس کو عربی میں جزام کہتے ہیں، اور پھل بیری کو عربی میں برس کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ تو میں نے اس لیے اس کے متعلق دوبارہ جو ہے وہ وضاحت کر دی کہ اگر کوئی سن کے آگے بتا دیتا تو اس میں میرے لیے بھی جو ہے وہ بیماری الگ ہے، لیکن بیماری کا نام لینا کوئی اتنا مسئلے والی بات نہیں تھی، لیکن میرا وضاحت کرنا زیادہ بہتر تھا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے زکوٰۃ کے فرضیت کے متعلق، یہ فرض کب ہوئی اس کے متعلق میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ کچھ محدثین کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے فرض ہوئی، اور کچھ نے کہا کہ رمضان کے بعد 2 ہجری میں فرض ہوئی، لیکن کچھ کا یہ کہنا ہے کہ فرض پہلے ہو چکی تھی، لیکن جو اس کے باقی طریقہ کار تھا وہ رمضان کے روزوں کے بعد جو ہے وہ سکھایا گیا۔ 2-3 قول ہیں، لیکن جو اس کی فرضیت ہے اور اس کو فرض کیا گیا اور یہ کیوں لازم ہے، وہ اس حدیث سے ہمیں جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں: شہادت یعنی توحید، نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج۔ اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، وہ حج اور زکوٰۃ۔ اور 3 چیزیں جو ہیں وہ ہر مسلمان پہ لازم ہیں، امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک کے اوپر لازم ہے: توحید، نماز اور روزے۔ تو جو من استطاع میں آتے ہیں ان کے لیے کس حد تک فرض ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 524 میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت لیتے تھے تو ہم 3 چیزوں کی بیعت لیتے تھے۔
مسلمان تو ہم ہوئے، ہم ایک بیعت لیتے تھے اقام الصلاۃ کہ ہم نماز قائم کریں گے، و ایتاء الزکوٰۃ اور نماز کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ لازمی دیں گے، اور تیسری کہ ہم ہر مسلمان کو اسلام کی نصیحت کریں گے۔ ان تین چیزوں کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لیتے تھے۔ اس لیے یہ بیعت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتی تو یہ ضروری تھی کہ نماز بھی قائم کرنی ہے، اور وہ کرتے تھے، انہوں نے کر کے دکھائی آخری دم تک۔ زکوٰۃ دینے کا حکم آیا، زکوٰۃ دے کے دکھائی، ہر ایک شخص نے جو نصاب تک پہنچتا تھا۔ جب نصیحت کی باری آئی تو نصیحت کر کے دکھائی ہر مسلمان کو، جس جگہ پہ جاتے تھے، جس علاقے میں جاتے تھے تو وہ لازمی جو ہے وہ نصیحت کرتے تھے۔ کسی دوست سے، کسی صحابی دوست سے، کسی مسلمان دوست سے سلام دعا ہوئی، آپس میں ملے تو وہ پوچھتا تھا کہ آج تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سیکھی؟ ملنے والا کہتا تھا آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سیکھی۔ ہمارے آج کے معاشرے میں جو ہے اس چیز کو مولوی ازم مانا جاتا ہے۔ مولوی ازم سے مراد کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی دین کی بات شیئر کر دے نا تو اس کو طعنہ دیتے ہیں کہ لگتا ہے تو مولویوں میں بیٹھنے لگ گیا، اس کو طعنہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنی بے عزتی استغفر اللہ سمجھتے ہیں کہ یار کسی جگہ پہ جا کے اگر میں نے کوئی حدیث سنا دی یا میں نے کوئی دینی بات کر دی تو لوگ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے باتوں پہ باتیں سنائیں گے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، دعوتوں کے موقع پر مجلس بیٹھی ہے، کافی لوگ بیٹھے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی باتیں ہو رہی ہیں، فلاں رشتہ دار کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی بیچ میں کہہ دینا کہ یار اب چھوڑو پرا اس طرح کی باتیں کیا کرنی ہے، وہ اپنے گھر بیٹھا ہے، ہم ضرور اپنی نیکیاں خراب کرنی ہیں، کوئی اتنی بات بھی کہہ دینا، وہ کہتے ہیں لے بھائی یہ کام ہو گیا۔ یا یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس نے جو خطبہ جمعہ گزرا ہے نا اس نے بہت غور سے سنا ہے، اس پہ اثر ہو گیا۔ ہمارا یہ نظام جو ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، خود پوچھتے تھے، خود سوال کرتے تھے، کوئی بھی دین کی بات ہوتی، نماز کا ہے تو وہ پوچھتے تھے، نماز پہ کوئی نمازی نہیں آیا تو وہ پوچھتے تھے کہ اس کے گھر چلے گئے، آپ طبیعت ٹھیک ہے، آپ آئے نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن صدقہ زکوٰۃ کا بات آتی تو ہر ایک سے جا کے پوچھا جاتا، اور وہ جتنی زکوٰۃ بنتی اس سے زیادہ دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، جس سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق بتایا کہ اگر کسی شخص کی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنی بنتی ہے، اگر وہ خوشی سے زیادہ دے دے تو اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے خوشخبری بھی دے دی کہ اگر وہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ فرضیت کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے، اسلام قبول کرواتے تھے، اس سے اس چیز کا وعدہ لیا کرتے تھے کہ تم یہ عمل کرو گے، لازمی ہے تم پر۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ نماز قائم کرنا، توحید کا جو ہے وہ لازمی اقرار کرنا، اور یہ ایک مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج، روزے یہ توحید پرست کی نشانی ہے۔ اگر ہم یہ عمل نہیں کرتے تو کاروبار تو، دنیا داری تو وہ بھی کرتے ہیں جو توحید پرست نہیں ہے، باقی معاملات جو ہم دنیا میں کھا پی رہے ہیں یہ تو وہ بھی کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ یہ ایک مسلمان ہونے کی نشانی ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، میرے پھپھا کافی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، گکھڑ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ بھی بیمار ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم